اس کے اوپر عمل کرنے والے جن کو یہ اسلامی رکن نصیب ہو جاتا ہے بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس رکن کی ادائیگی کے لیے یعنی حج ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کا حج ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جتنا خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو 700 گنا تک اجر عطا فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے کعبۃ اللہ کی طرف سفر کرنا، کعبۃ اللہ کا حج کرنا، عمرہ ادا کرنا، بالخصوص حج ادا کرنا اتنا بڑا اجر رکھتا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کے خرچ کیے ہوئے مال کا اجر اس انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور قدرت کے ساتھ بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑا ہی اہم اور عظیم رکن ہے، لیکن جس طرح میرے محترم بھائیوں نماز کے معاملے میں سست ہیں یا زکوٰۃ کے معاملات کے اندر سست ہیں، رمضان کے معاملات کے اندر بہت زیادہ مسلمان سستی کرتے ہیں، اسی طرح میرے محترم بھائیوں حج کی ادائیگی کے اندر بھی مسلمان بڑے سست ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں نصیب فرمائے، وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا جب بیت اللہ سامنے ہوگا، آپ اللہ کے گھر میں کھڑے ہوں گے، ایمان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ساری زندگی کے گناہ بھی یاد آئیں گے، اللہ کے سامنے گریہ زاری رونے کا موقع ملے گا، اور صحیح معنوں میں اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق وہاں ملتی ہے، کیونکہ وہاں ماحول ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، انسان کو ایک ماحول ملتا ہے، اور اس قسم کے ماحول کے اندر انسان پھر ایمانی حالت کے اندر بہت بہتر ہوتا ہے، اللہ سے ڈر بھی اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، تقویٰ اس کو ملتا ہے، اور اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا اور معافی مانگنے کا بہترین موقع اور بہترین ماحول بیت اللہ کے سامنے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرمائے، اللہ بیت اللہ کا حج اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 8 جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اسلام 5 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے۔ پہلی بات یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ انسان گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اسلام کی پہلی بنیاد، اسلام کی پہلی عبارت، پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان اللہ کی الوہیت کا اعتراف کرے، اور وہ آگے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا یہ دوسرا رکن ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا یہ تیسرا رکن ہے، وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ، اللہ کے گھر کا حج کرنا یہ چوتھا رکن ہے، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو صحیح معنوں کے اوپر اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی افادیت کو پانا چاہتا ہے، وہ ان 5 ارکان کے اوپر عمل کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو ایمان اور اسلام کی لذت عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب نصیب فرمائیں گے، وہ خوش قسمت ترین بندوں کے اندر انشاءاللہ وہ بندہ شامل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ارکان اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح نماز فرض، زکوٰۃ فرض، روزے فرض، اسی طرح حج بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، اس کو بیت اللہ کا حج کرنا اس کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
صحیح مسلم کے اندر 3257 نمبر کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، حج فرض ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہم ترجیح دیتے ہیں زیادہ عمرہ کرنے کو، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے، نفلی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جو بندہ صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس زاد راہ موجود ہے، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، کیونکہ یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ جب یہ فرض ہو جاتا ہے، اس کو پورا کرنا میرے محترم بھائیوں لازم ہوتا ہے، جو پورا نہیں کرتا وہ گنہگار انسان ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فحجوا، بس حج کرو۔ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں، اللہ کا بھی حکم ہے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے کہ حج ادا کرو۔ اور جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرما رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا سوال کرتا ہے اقل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ بار بار سوال کرتا ہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو قلت نعم لا وجبت، اگر میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو یہ واجب ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے وہاں منع فرمایا کہ کثرت کے ساتھ سوال نہیں کرنے، جو بات میں محمد تمہیں سمجھا دوں، جو بات کہہ دوں اس کے اوپر عمل کرو، بار بار سوال کرنا، بار بار اختلاف کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اس سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔ اللہ کے نبیوں سے بار بار سوال کرنا، سوال کے اوپر سوال کرنا، پھر سوال کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سوالوں کی وجہ سے قومیں ہلاک ہوئی۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگلی بات سمجھنے والی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دے دوں تو جتنی استطاعت رکھتے ہو بس اس کے اوپر عمل کرو۔ یعنی جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے پھر انسان ادھر کی ادھر کی باتیں تلاش نہ کرے، عذر بہانے تلاش نہ کرے، بس میرے نبی کا فرمان آ گیا، میرے نبی کی سنت آ گئی ہے، لہٰذا میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اب میں چونکہ چنانچہ یا یہ میری مجبوری یا فلاں یا رسم و رواج یا برادری کی مجبوری نہیں، میرے محترم بھائیوں پھر مجبوری صرف ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس میرے نبی نے یہ فرما دیا ہے، لہٰذا میں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَادْعُوهُ، پھر جب میں تمہیں کسی بات سے منع کر دوں، کوئی بات کوئی کام کرنے سے روک دوں تو اس کو چھوڑ دو، بس یہی دین ہے میرے محترم بھائی۔ ہم کہتے ہیں یہ کوئی گناہ تو نہیں، اللہ کے نبی نے منع تو نہیں کیا، میرے محترم بھائیوں نہیں، پورا اسلام ہمارے پاس موجود ہے، میرے نبی کی پوری سیرت موجود ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، شادی کے طریقے، غمی کے طریقے، تجارت کے طریقے، لین دین، آپ کی عبادت، گھریلو ماحول، ہر قسم کی ہر میرے محترم بھائیوں رہنمائی موجود ہے، پھر ہم کیوں اللہ کے نبی کے طریقوں کو، راستوں کو چھوڑ کر برادری کے راستے، رسم و رواج کے راستے، جناب یہ ٹرینڈ ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ فلاں مجبوری ہے، نہیں میرے محترم بھائیوں، جب کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر ہم سب کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، اسی کے اندر ہی فلاح ہے، اسی کے اندر ہی کامیابی ہے، اور اسی کے اندر ہی انشاءاللہ آخرت کی زندگی بھی بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسا ایمان نصیب فرمائے، اللہ ایسا اسلام نصیب فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری سکھائے، اللہ ایسا اسلام ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آگے دیکھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا، ابو داؤد کے اندر 1721 نمبر کے اوپر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ ہر سال کعبۃ اللہ کا حج کریں گے، ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، بل مرۃ واحدہ، صرف ایک مرتبہ، ایک حج جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس زاد راہ موجود ہے، ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا حج کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔
اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن زاد فہو تطوع، جو بندہ زیادہ حج کرے گا، ایک سے زیادہ حج کرتا ہے تو ایک حج کے بعد دوسرے حج اس کے لیے نفل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ لیکن ایک حج میرے محترم بھائیوں جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حج کس کے اوپر فرض ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جو بندہ عاقل ہو، یعنی دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، صاحب عقل ہو اس کے اوپر۔ اسی طرح آزاد ہو، غلام کے اوپر حج فرض نہیں ہے، جو آزاد مسلمان ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اس طرح جو تندرست ہو اور زیادہ راہ کا مالک ہو، اس کے پاس اتنا زیادہ راہ ہو، کرایہ اس کے پاس موجود ہو، زیادہ راہ اس کے پاس موجود ہو، اس کے پلٹنے تک جو اس کے اہل و عیال ہیں ان کے پاس بھی اخراجات موجود ہوں۔ جب وہ یہ سمجھے کہ میرے حج کے اخراجات کے علاوہ اتنے اخراجات ہیں کہ میرے اہل و عیال میرے آنے تک ان کا انتظام ہو سکتا ہے، ان کا معاملہ چل سکتے ہیں، تو پھر میرے محترم بھائیوں اس انسان کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ اب اگر یہ تاخیر کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو یہ انسان گنہگار ہوگا۔ جو حج جس کے اوپر فرض ہو چکا ہے پھر سستی کرتا ہے، یہ انسان گنہگار ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جو جان بوجھ کے حج نہیں کرتے، قصدن حج نہیں کرتے، صاحب استطاعت ہیں، اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 97، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو بندہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج ادا نہیں کرتا، وہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ناراض ہے کہ اللہ نے اس کو مال و دولت نعمتوں سے فراوانی عطا کی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو شوق ہی کوئی نہیں، اس کے دل کے اندر کوئی دلچسپی نہیں کہ میں اللہ کا گھر دیکھ آؤں، میں اللہ کے گھر کے اندر عبادت کر کے آؤں، اپنا حج کا فریضہ ادا کروں۔ تو یہ ایسا انسان ہے کہ جو جان بوجھ کر حج ادا نہیں کرتا، یہ کفر کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آگے دیکھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ جو حج ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں اور حج کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کا حج کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے بہت زیادہ اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ ارادہ کر لے کہ میں نے حج کرنا ہے، صاحب استطاعت ہو جائے، میرے نبی فرماتے ہیں مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے 4067 نمبر کے اوپر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اراد الحج فلیتعجل، جس کا ارادہ ہو کہ میں نے حج کرنا ہے، اس کا ذہن بن گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں صاحب استطاعت ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے، پھر وہ جلدی کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيض، ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے بعد اس کے اوپر کوئی بیماری آ جائے، پھر وہ حج نہ کر سکے، یا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَتُسِلُّ الزَّالَ، سواری گم ہو جائے، یا کوئی اور مجبوری اس کے سامنے آ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ جب وہ سمجھے کہ میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، میں حج کر سکتا ہوں، تو پھر اس معاملے میں جلدی نہ کرے، بلکہ اس معاملے میں سستی نہ کرے، بلکہ جلدی سے جلدی اپنا یہ فریضہ ادا کرے۔ اور آگے دیکھیے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے فضائل بیان کیے ہیں، بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے۔ مسند احمد کے اندر 51 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے سوال کیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے سوال کیا کہ ای الاعمال افضل و ای الاعمال خیر، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جن کو نیکیوں کا شوق ہوتا ہے، نیکیوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ ہر وقت اس خیال کے اندر ہوتے ہیں کہ کون سی بڑی نیکی ہے جو اللہ ہمیں توفیق دے ہم کر لیں۔ وہ نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، نیکیوں کو پانے کے لیے، نیکیوں کے اندر بڑھنے کے لیے میرے محترم بھائیوں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے کہ ہم بھی سوال کریں کہ جناب یہ حرام مہینے جا رہے ہیں، ان کے اندر کون سی بڑی عظیم نیکی ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کے اندر کون سے کرنے والے اعمال ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ آگے ذوالحجہ آ رہا ہے، یہ 10 دن بڑے ہی اہم ترین دن ہیں، ان کے اندر کیا وہ عمل اللہ کو بڑا پیارا ہے۔
اللہ کرے ہمارا ذہن بھی ایسا بنے، ہم سوال کریں کہ کون کون سی نیکی اللہ کو بڑی پیاری ہے، کون کون سا عمل بہت بڑا افضل ہے، بہت بہترین ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ کب ذہن بنے گا؟ جب دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، محمد کریم علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگی، پھر یہ انسان سوال کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اور جناب محمد کریم علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کون سے اعمال افضل ہیں، کون سے اعمال بہترین ہیں، تو میرے نبی فرماتے ہیں قال ایمان باللہ ورسولہ، سب سے بہترین عمل، سب سے افضل عمل اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا ہے، اپنے سب سے زیادہ خیر خواہ اللہ کے بعد محمد کریم علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا ہے، جو سب سے بڑے ہمارے خیر خواہ، جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اب یہ صحابی پھر سوال کرتا ہے، پھر یہ سوال کرتا ہے ثم ایو یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، اس کے بعد کون سا عمل بہترین ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے قتال کرنا، جہاد کرنا، یہ سب سے افضل اور بہترین عمل ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں، صحابی کا شوق دیکھیے، کس طرح اللہ کے نبی سے وہ بڑے بڑے اعمال نکلوا رہا ہے، اخذ کروا رہا ہے کہ میرے نبی عمل بتا رہے ہیں، لہٰذا میں اور کچھ عمل جان لوں جو بڑے افضل ہیں، بڑے بہترین ہیں۔ تو یہ صحابی سوال کرتا ہے ثم ایو یا رسول اللہ، میرے نبی اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حج مبرور، اس کے بعد سب سے افضل عمل، سب سے بہترین عمل جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ کعبۃ اللہ کا حج ہے، بیت اللہ کا حج ہے، جو ایمان کے بعد، جہاد کے بعد سب سے افضل ترین عمل، سب سے بہترین عمل اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، حج مبرور کیا چیز ہے؟ کون سی حج جس کو حج مبرور کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ جب انسان حج شروع کرے، یعنی حاجی دوران سفر، دوران حج کوئی فحش کلامی نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ ارکان حج ادا کرے، اللہ کے سامنے گریہزاری کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی فحش کلامی نہ کرے، تو یہ انسان حج مبرور کر رہا ہے، اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا کرے۔ اور میرے محترم بھائیو، دوسری اس ضمن میں بات یہ ہے کہ حج مبرور وہ حج ہوتی ہے جس حج کے کر لینے کے بعد انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، وہ سارے فسق و فجور کے کام چھوڑ دے، شرک اور بدعات کے سارے معاملات چھوڑ دے، وہ ساری جو مجبوریاں جو اس کو دین سے دور کرتی ہیں، سنتوں سے دور کرتی ہیں، اللہ اس کے رسول کی اعمال سے، ان کی باتوں سے دور کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں چھوڑ دے، اور حج کرنے کے بعد بھی وہ نیک عمل کے اندر زیادہ آگے بڑھے، نیکی شوق کے ساتھ کرے اور نیک اعمال کے اندر وہ بڑھ جائے، یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے حج مبرور کا ثواب عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، صرف حج کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حج کر لینے کے بعد اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ سب سے بڑا حج ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسا حج نصیب کرے۔ عموماً میرے محترم بھائیوں، معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں لوگ حج کراتے ہیں تو بعد میں وہ پھر ایسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دین سے دور ہو جاتے ہیں، بے ایمانی، فراڈ کاری اور اس قسم کی زیادتی کے کام زندگی کے اندر عام آ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حج کا فائدہ نہیں ہے۔ حج مبرور اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے جس کے بعد انسان تقویٰ کے اندر بھی اور اعمال کے اندر بھی آگے بڑھ جائے، شوق کے ساتھ نیکیاں کرے، شوق کے ساتھ نماز، زکوٰۃ، روزے، سارے ارکان اسلام کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اوپر اتنا راضی ہوگا، اس کو اللہ حج مبرور کا ثواب عطا کرے۔ حج مبرور کا ثواب کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے 8-10 نمبر کے اوپر، صحیح مسلم کے اندر
اسی طرح مسند احمد کے اندر، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنما هما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير خبث الحديد والذهب والفضة۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو فقر سے بھی دور کرتے ہیں اور اللہ انسان کے گناہ بھی مٹا دیتے ہیں۔ فقر بھی مٹتا ہے، گناہ بھی مٹتے ہیں۔ میرے نبی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح بھٹی جو ہوتی ہے وہ لوہے سے، چاندی سے، سونے سے میل کچیل صاف کر دیتی ہے، فرمایا اسی طرح حج اور عمرہ انسان کو گناہوں سے بھی صاف کرتا ہے اور انسان کو فقر سے بھی دور کرتا ہے، فقر بھی مٹ جاتا ہے، گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابُ إِلَّا الْجَنَّةِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حج مبرور کا ثواب صرف اور صرف جنت ہے۔ اللہ اس انسان کو جنت عطا کرتے ہیں جو حج سنبھال لیتا ہے، اچھے طریقے سے حج کرتا ہے، ہر گناہ سے بچ کے ارکان حج ادا کرتا ہے، فحش کلامی سے بچ کے، فضولیات سے بچ کے ارکان حج ادا کرتا ہے۔ حج کرنے کے بعد اپنے آپ کو صحیح معنوں کے اندر اسلام کے اندر داخل کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ایسی حج کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسا حج نصیب فرمائے، اللہ تعالی حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری قسمت کے اندر فرمائے۔ اور آخری حدیث سنیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے 4052 نمبر کے اوپر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ صحیح معنوں میں حج ادا کرتا ہے، کوئی فحش کلامی نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، پورے ارکان ادا کرتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ حج ادا کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب یہ حج سے فارغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا معصوم بنا دیتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اس انداز کے ساتھ جب یہ دنیا کے اندر آیا تھا یہ معصوم تھا، بچہ تھا، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حج ادا کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اللہ اس کو بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جس طرح معصوم بچہ پاک ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اللہ اس حاجی کو بھی معصوم کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسی حج نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت بڑا عظیم رکن ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر اس کے اوپر توجہ نہیں۔ کیا ہوتا ہے بس دنیا کوئی 4 ٹکے اکٹھے ہوئے تو کوشش کرتے ہیں اور کوئی کاروبار اور شروع کر لیں۔ اپنی زمین ہے 10 کلے 10 ایکڑ اپنی زمین ہے، یہ حج ادا کر سکتا ہے، اس کے اوپر اس کے پاس مال آ گیا ہے تو یہ کہتا ہے نہیں میں 5 ایکڑ اور ٹھیکے کے اوپر لے لیں۔ کوئی فکر نہیں، نہ حج کی فکر ہے، نہ وہ زکوٰۃ کی فکر، نہ ہم عشر ادا کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں کس غلط فہمی، کس خوش فہمی کے اندر ہے، دنیا سے جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں چند ایام کے لیے محترم بھائیوں ہمارے پاس بطور امانت ہے، چند دن کے لیے ہمارے پاس امانت ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم سے کسی نے لے لیں۔ تو کیوں نہ ان چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور بڑا عظیم سفر کر لیں۔ اللہ ہر قدم کے بدلے انشاءاللہ نیکیاں عطا کرے گا 700 گنا۔ آپ حج کر کے دیکھیں، یہ شیطانی خیال ہے کہ میں حج کروں گا میرا اتنا خرچہ آ جائے گا، میں محتاج ہو جاؤں گا۔ کعبہ کے رب کی قسم، میرے نبی کی بات سچی ہے، ناطق وحی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ حج کے لیے سفر کرتا ہے اور حج کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 700 گنا عطا کرتے ہیں۔ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے نبی کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف سچا سچا ہے، اس میں شک کرنے والا خود بے ایمان ہے۔ تو میرے محترم بھائیو شیطانی ہتھ کنڈوں سے نکلے، اس جنجال سے نکلے، اپنی ذہن کو اپنے خیالات کو وائڈ کریں، وسیع کریں۔ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، اتنا مال ہے کہ وہ حج ادا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، میرے محترم بھائیوں ایسے مسلمان بھائیوں کو لیٹ نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فوراً جب بھی موقع ملے اور جب حج کا موقع آئے وہ لازمی کعبۃ اللہ کا حج کریں۔ انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ اللہ ان کی زندگیوں کے اندر سکون بھر دے گا، اطمینان آ جائے گا، اللہ
بڑی اچھی زندگی ان کو نصیب فرمائے گا۔ دیکھیں میرے محترم بھائیو، وہاں پر نظارہ ہی کچھ ہے، جو گئے وہی جانتے ہیں کہ نماز کا مزہ الگ ہے، وہاں پر عبادت اور ذکر و اذکار کی لذت الگ ہے، وہاں پر بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی لذت الگ ہے، رکوع کرنے کی لذت الگ ہے، اللہ سے مانگنے کا معمول الگ ہے۔ وہاں میرے محترم بھائیوں بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بھی انجوائے کرنے کی عبادت ہے، آپ انجوائے کریں، جا کے دیکھیں، آپ دلی طور پر مطمئن اور پرسکون ہو جائیں گے، اللہ کا قرب آپ کو مل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ عظیم عبادت اللہ اپنی رحمت اور قدرت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تیرے لیے مشکل کوئی نہیں، تو سارے خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے دعا کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت اور قدرت کے ساتھ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا حج نصیب فرما، جو کر آئے ہیں اللہ ان کو بھی دوبارہ یہ سعادت نصیب فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے کمی کوتاہی معاف فرما۔ اللہ جو سنا سنایا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔